السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 24 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایک پارک میں موجود تھے۔ آج کہہ سن کر ختیجہ بیگم اور قیام قریشی نے سافیار کو صفا کے ساتھ پارک بھیج دیا تھا۔ وہ چہرے پر خجلت سجائے ایک بینچ پر بیٹھا تھا، جبکہ 5 سالہ صفا ثانوی سجل کے ساتھ ایک سلائیڈ پر کھیل رہی تھی۔ پارک میں ان دونوں کی کہکے گونج رہے تھے۔ پھر وہ دونوں سلائیڈ سے اتریں اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ دونوں اٹکلیاں بھرتی ہوئی ادھر ادھر کھیل رہی تھی۔ کچھ اور بھی بچے تھے، مگر زاویار کو بے حس کوفت ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے آیا سمجھا ہوا ہے، دل تو کرتا ہے اس کوفت کی جڑ کو ہی ختم کر دو۔ وہ بینچ پر بیٹھا صفا کو خونی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ میرے سارے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اور اب میری بہن پیدا ہوئی ہے۔ اف اف، اس نے مٹھیاں بھینچے، بیٹھے بیٹھے مٹھیاں بھینچ لی۔ اوپر سے یہ دوسری چڑیل، اس کے بھائی کو نہ جانے کون سا کوہی نور مل گیا ہے اس کی شکل میں۔ اس کے لاد اٹھا اٹھا کر دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھا دی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے کرو لاد، مگر میری زندگی کیوں اچیرن کی ہوئی ہے؟ اور جبڑے بھینچتے خود کلامی کر رہا تھا۔ کسی دن میں نے ان دونوں کو ہی جان سے مار دینا ہے۔ زاویار ساتھ کھیلتے ہوئے سجل اور صفا کو دیکھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اسی دوران سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان سا لڑکا چلتا ہوا آیا، جس کی آنکھیں شربتی تھی۔ لو آ گیا یہ بھی، اب مزید خون کھولائے گا میرا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہائے لیڈیز، وہ چلتا ہوا ان کی جانب آیا۔ ایبو، سجل فوراً جا کر ابراہیم سے لپٹ گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ آج ایبو کے بنا ہی پارک میں آ گئی؟ اس نے سجل کے گال چوم کر ناراض سے انداز میں شکوہ کیا۔ آپ اکیڈمی سے لیٹ آئے تھے، اس لیے ہم لوگ آج زاویار بھائی کے ساتھ آ گئے۔ سجل نے دور کھڑے زاویار کی جانب دیکھ کر کہا۔ صفا ان دونوں کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ارے واہ صفا، آج سورج کس سمت سے نکلا ہے جو تمہارے بھائی کو خیال آ گیا؟ اس نے ساتھ کھڑی صفا کو چھیڑا۔ صفا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ وہ بابا نے کہا تھا تو وہ لے آئے بھائی۔ وہ ننھی سی پری صرف ایک فراک اور لگی پہنے کھڑی تھی۔ سنہری بال آدھے پونی میں بندھے ہوئے تھے، جبکہ آدھے اس کی گردن تک آتے تھے۔ وہ سر چکائے کھڑی ہوئی تو ابراہیم نے آئیبرو اٹھا کر اس کو دیکھا۔ تم ایسے کیوں ہو جاتی ہو؟ ابراہیم نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ کیسے؟ صفا نے سر اٹھا کر آنکھیں مٹکائیں۔ سجل ابراہیم کی آغوش میں ہی کھڑی تھی۔ ایسے، اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے پھولے ہوئے گال کو چھوا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اداس مت ہوا کرو۔ ابراہیم نے مسکرا کر صفا کو کہا تو وہ دوبارہ سر چکا گئی۔ اچھا، کیا کھیل رہے تھے تم لوگ؟ ابراہیم نے موضوع بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ ہم لوگ بہت کچھ کھیل رہے ہیں، سجل نے چہک کر بتایا۔ میری بنا ہی؟ ابراہیم نے دوبارہ منہ بنایا۔ اب نہیں، سجل نے اپنے بھائی کے گال پر بوسہ دیا، مسکرا کر رہ گیا۔ ہاں، ہو گیا شروع ان دونوں کا ڈرامہ۔ سافیار مسلسل ان لوگوں کو کچھ فاصلے پر کھڑا کر رہا تھا۔ سافیار، ابراہیم سجل کو گود میں اٹھائے اٹھ کھڑا ہوا اور سافیار کو آواز دے۔ وہ متوجہ ہوا۔ آؤ انجوائے کرتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر زاویار کو دعوت دی۔ ضرورت نہیں، کہہ کر زاویار دوبارہ بینچ پر بیٹھ گیا، چہرے پر کوفت اور خجلت سجائے۔ ابراہیم نے اداسی سے نیچے کھڑی صفا کو دیکھا۔ آؤ ہم چلتے ہیں۔ ابراہیم نے اپنی انگلی بڑھا دی۔ صفا نے جھجکتے ہوئے وہ انگلی تھام دی۔ وہ ان دونوں کو ایک جھولے پر لے گیا۔ وہ لوگ انجوائے کر رہے تھے، سجل اور صفا کے کہکے گونج رہے تھے، جبکہ ابراہیم بس مسکرا کر ان دونوں کو جھولا چلاتا رہا۔ وہ تینوں خوش تھے، بہت خوش نصیب۔ وہ لوگ خوش نصیب تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تھے۔ ان تینوں کو کسی اور کی ضرورت نہ تھی، ان کی دوستی مکمل تھی اور سب ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ وہ معصوم کہکے کتنی ہی دیر فضا میں گونجتے رہے کہ صفا کے پیروں کے پاس ایک کبوتر آ گرا۔ ارے،
صفا نے جلدی سے اپنا جھولا روک لیا۔ ابراہیم ان دونوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ بھی ٹھٹکا۔ کیا ہوا؟ اس نے آگے آ کر دیکھا۔ صفا زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کبوتر کو اپنی گود میں رکھے سجل بھی فوراً اپنے جھولے سے نیچے اترے۔ وہ تینوں گول دائرے کی شکل میں زمین پر بیٹھ کر سامنے زمین پر ایک کبوتر پڑا تھا جس کی گردن سے خون نکل رہا تھا۔ وہ زخمی ہو گیا تھا۔ میں پانی لاتی ہوں۔ سجل فوراً بھاگ کر اس بینچ کی جانب گئی جہاں زاویار بیٹھا تھا۔ وہاں سجل اور صفا کے چھوٹے چھوٹے سے بیگز پڑے تھے جن میں کچھ کھانے پینے کی اشیاء اور پانی کی بوتلیں تھیں۔ سجل نے اپنا بیگ کھولا اور پانی کی بوتل لیے انہیں قدم میں پلٹ گئی۔ زاویار نے اچنبھے سے دیکھا۔ یہ مر جائے گا، صفا اداسی سے بولی۔ نہیں، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ ابراہیم نے صفا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ سہمی سی بیٹھی تھی۔ یہ لیں ایبو، اس کو پانی پلا دیں۔ سجل نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ ابراہیم کو پانی کی بوتل پکڑائی۔ ابراہیم نے بوتل پکڑی، اس کے ڈھکن میں تھوڑا سا پانی ڈالا اور کبوتر کو پکڑ کر پانی پلانے لگا۔ کبوتر نے 1-2 گھونٹ پانی پیا مگر وہ سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ان سب نے مڑ کر دیکھا تو زاویہ کھڑا تھا۔ بھائی، وہ کبوتر کو چوٹ لگ گئی۔ سپاہ نے فوراً اٹھ کر زاویہ کو بتایا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ تو تم لوگ ڈاکٹر ہو؟ بھائی مگر مرنے دو اس کو۔ چلو تم، اگر مزید نہیں کھیلنا تو مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ میچ کھیلنے جانا ہے۔ اس نے خجلت سے صفا کا ہاتھ پکڑا۔ مگر وہ کبوتر، صفا نے زمین پر پڑے اس زخمی کبوتر کی جانب دیکھا۔ زافیار نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر الجھتے تاثرات سے اس کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات سمجھ پاتا، زافیار نے پاؤں اٹھایا اور زخمی کبوتر کی گردن مسل دی۔ سجل اور صفا بیک وقت چیخیں گونجی۔ ابراہیم نے ساتھ کھڑی سجل کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا خون کھول اٹھاتا۔ وہ جھٹکے سے سجل کو اپنے ساتھ لگائے ہی اٹھا۔ تم پاگل ہو؟ وہ اس کے روبرو کھڑا ہو کر دہاڑا۔ صفا کھڑی اس کبوتر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ ایک کبوتر ہی تو تھا، وہ ویسے بھی مرنے والا تھا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ زاویار نے پرسکون سے چہرے کے ساتھ ٹھٹائی سے جواب دیا تو ابراہیم دنگ رہ گیا۔ تم اتنے شفاف کیوں بنتے جا رہے ہو زاویار؟ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کیا واقعی؟ اس معصوم کو کچل کر کون سی مردانگی ظاہر کرنا چاہتے ہو تم؟ کم آن، کیا تم عورتوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اتنا ریئیکٹ کر رہے ہو؟ اپنا جگرا مضبوط کرو۔ زاویار نے مذاق اڑانے کے انداز میں ابراہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ چھٹکا۔ ابراہیم نے جھک کر سجل کو اٹھایا اور ایک قہر بھری نگاہ زاویار پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ سجل ابراہیم کے گلے میں باہیں حائل کیے بس روئی جا رہی تھی۔ اٹس اوکے گڑیا، وہ جنت میں چلا گیا ہے۔ اس نے سجل کا بیگ اٹھاتے ہوئے اس کو پچکارا۔ زاویار بھائی بہت برے ہیں، ہم دوبارہ ان کے ساتھ کبھی نہیں آئیں گے۔ اور اس کی گردن سے لپٹی ہوئی مسلسل رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ہی لے کر آیا کروں گا اپنے گڑیا کو۔ وہ اس کو پچکارتا ہوا پارک سے نکل گیا۔ پیچھے صفا ساکت کھڑی ابھی تک اس کبوتر کو دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دبوچا۔ چلو، ورنہ کسی دن تمہاری بھی گردن مروڑ دوں گا۔ وہ دبے دبے لہجے میں اس کو دبکتا ہوا وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ ابراہیم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اندھیرے کمرے میں زاویار کے الفاظ گونجے تو عاصم نے آئبرو اچکا کر اس کو داد دی، کیونکہ عاصم ایسے واقعات سے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ جو بھی یہاں آتا تھا اس کو یہی لگتا تھا کہ ابراہیم اس کا آخر کیا ہی بگاڑ لے گا، کیونکہ ابراہیم کو حساس تھا، اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بیٹا تھا، اس لیے وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا تو وہ ایک چڑیا نہیں مار سکتا، ہمیں کیا مارے گا؟ اور وہ صحیح سوچتے تھے۔ ابراہیم بھلے چڑیا نہیں مارتا تھا مگر وہ بھیڑیوں کا شکاری تھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، بت بنا، مگر اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کو تیار تھی۔ وہ حساب لگا رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے، جبکہ زاویار ہی سمجھ رہا تھا کہ ابراہیم کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا ہمت نہیں ہو رہی؟ زاویار کمینی ہنسی ہنسنے لگا۔ حساس ابراہیم اپنی بہن کا انتقام بھی نہیں لے پائے گا۔ وہ مسلسل ابراہیم کو تیش دلا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ خوفزدہ ہوگا تو ابراہیم کیا کوئی بھی کمزور سے کمزور انسان اس کے سامنے طاقتور بن جائے گا۔
اگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرے گا تو وہ اگلے کا دل مرعوب ہو جائے گا۔ کیا تم جانتے ہو تمہاری سجو کتنا تڑپی تھی، کتنا روئی تھی؟ ابراہیم کا وجود شل ہو گیا، اس کو اپنے دل کی دھڑکن ڈبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کو لگا کہ کوئی بھاری پتھر اس کے حلق میں اٹک گیا۔ کہتی رہی، زاغیار بھائی مت کریں، جانے دیں۔ مگر میں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا۔ اس کے بعد اس نے ایک کہکا لگایا، بہت پکارا اس نے تمہیں، مگر تم تو اپنی دنیا میں مصروف تھے۔ میں نے تو اس سے پہلے زاغیار اپنی بات مکمل کرتا، وہ کوڑا اس کے چہرے پر آ کر لگا۔ زاغیار کو لگا جیسے کسی نے اس کے بدن سے روح کھینچ لی ہو۔ وہ ہل کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا چہرہ موڑ کر سامنے دیکھ پاتا، پیر در پہ اس کے منہ پر کوڑے برسنے لگے۔ پھر اس کے بدن کے ہر حصے پر وہ کوڑھا برسا۔ اس کی وجود کو کوئی اینچ ایسی نہیں تھی جہاں اس کوڑے نے اپنے نشان نہ چھوڑے ہوں۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد ابراہیم نے اپنا ہاتھ روکا۔ اب وہ سامنے کھڑا تھا، اس کے سر پر وہ بلب جھول رہا تھا، وحشت ہی وحشت تھی۔ زاغیار زندہ تھا۔ اس کو اسی بات کا غم تھا کہ وہ زندہ کیوں تھا، اس کی اب تک جان کیوں نہیں نکلی۔ ابراہیم کا وجود پسینے سے نہا چکا تھا، ماتھے سے چند پسینے کی بوندیں لڑک کر اس کے گالوں پر بہہ گئی، مگر گال پر پہنچ کر وہ پسینہ ایک نمکین پانی میں شامل ہوا۔ وہاں پہلے ہی نمی تھی اور وہ نمکین مایہ اس کی آنکھوں سے نکل رہا تھا۔ اس کے جبڑے باہم پیوست تھے اور رگیں ابھری ہوئی تھی۔ پھر اس نے اشارہ کیا تو عاصم نے کرسی کھینچ کر قریب کی۔ ابراہیم کو کرسی کھینچ کر زاغیار کی کرسی کے عین سامنے بیٹھ گیا۔ وہ جب سے آیا تھا اس نے ایک حرف بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جو سامنے تھا وہ اس کے الفاظ کے قابل نہیں تھا، وہ تو بس اس کے قہر کے قابل تھا جو اب ابراہیم گورسی اس پر برسانے جا رہا تھا۔ دوپہر ہو رہی تھی، آفتاب اپنی پوری آب و تاب پر تھا، روشنی کچھ زیادہ تھی۔ دو چیزیں بنائیں چھین لیا کرتی ہیں، ایک اندھیرا اور دوسرا روشنی، حد سے زیادہ روشنی۔ آگاہی موت ہے۔ کچھ چیزیں جان لینا جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے، کچھ چیزوں کو نہ جاننا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہر قبر کھودنے کے لیے نہیں ہوتی، ہر راز پاش ہونے کے لیے نہیں بنا ہوتا۔ حریہ اس وقت ابراہیم کی اسٹڈی میں موجود تھی۔ وہ اس کی ٹیبل پر کچھ فائلیں بچھائے بیٹھی تھی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر مجھے سینائی کی مکمل معلومات چاہیے، یعنی مجاہدین کہاں ہے، اور وہ ایریا ابھی تک ایجنسی کی نظر میں کیوں نہیں آیا؟ وہ پرسوچ انداز میں سر ہلا رہی تھی، پھر کچھ سائے سے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ ایک دن اس نے ابراہیم کے ہاتھ میں ایک نقشہ دیکھا تھا، پوچھنے پر اس نے مذاق بنا دیا کہ وہ ورلڈ ٹور پلان کر رہا ہے، اس لیے نقشہ لے کر آیا ہے۔ نقشہ؟ ہاں نقشہ، کوئی نقشہ ہو سکتا ہے، مگر ابراہیم اتنی اہم چیز کیوں رکھیں گے؟ وہ انگلی ہونٹوں پر جمائے سوچ رہی تھی۔ اگر وہ ڈائری کو لے کر اتنے لاپرواہ ہو سکتے ہیں تو وہ نقشہ بھی یقیناً یہیں کہیں ہوگا۔ اس نے اٹھ کر اسٹڈی کی تلاشی شروع کر دی، ہر دراز ہر کیبنٹ چھان مارا مگر کچھ نہیں ملا۔ وہ اب اسٹڈی روم کے وسط میں کھڑی تھی کہ اچانک وہ اپنی ایڑیوں پر گھوم گئی۔ ابراہیم کی کرسی کے عین پیچھے ایک بڑا سا نقشہ تھا جو کہ دیوار پر لگا ہوا تھا۔ وہ فریم کیا گیا نقشہ پوری دنیا کا تھا۔ حریہ نے ایک پل کے لیے اس کو دیکھا، پھر وہ چلتے ہوئے اس فریم کے پاس آ گئی۔ دیکھنے میں وہ نارمل سا ایک ورلڈ میپ تھا جو کسی بھی شخص کے اسٹڈی روم کی زینت بن سکتا تھا، مگر یہ وہی نقشہ ہے جو اس دن ابراہیم لے کر آئے تھے۔ حریہ نے ہونٹوں پر انگلی جمائے پر سوچ انداز میں سرگوشی کی، اور پھر اس نے جلدی سے وہ اس نقشے کو اتارا۔ وہ اب ٹیبل پر فریم رکھے کھڑی تھی، مگر وہ بس ایک عام نقشہ تھا، کچھ بھی الگ نہیں تھا، نہ کوئی نشان، نہ کوئی علامت، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اس فارم ہاؤس میں سناٹا سا تھا۔ عائشہ ہاتھ میں کافی کے 2 کپ پکڑے سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے زمین پر بیٹھی تھی، بیڈ کی پائٹی سے ٹیک لگائے۔ عائشہ نے اس کو دیکھا، وہ بکھری سی بیٹھی تھی، اس کے سنہری بال اس کے شانوں پر بکھر گئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں، ان سرمئی آنکھوں کا نور ختم ہوتا جا رہا تھا۔ عائشہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ کچھ لوگ کس قدر حسین ہو کر بھی نارمل ہی رہتے ہیں۔ بے شک قسمت کا حسن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں،
ईशा ने इस फिक्र से हुस्न के सराफे को देखकर बेसाख्ता ही कहा था। वह चलती हुई इसके पास जमीन पर आकर बैठ गई। सिफा जो कि न जाने किन सोचों में गुम थी, चौंक कर देखने लगी। कॉफी? ईशा ने मुस्कुराकर कॉफी का कप इसकी जानिब बढ़ाया। सिफा ने कॉफी देखी तो जख्मी सा मुस्कुरा दी। कॉफी पीते हुए मौत पड़ती है तुम्हें, इसलिए लिए ले आया। सिफा ने मुस्कुराकर सर झटका और वह कप पकड़ लिया। तुम्हें पसंद नहीं? ईशा ने एक घूंट पीते हुए पूछा। तो सिफा ने यूं ही काली काली आंखों से इसको देखा। क्या कभी औरत की मर्जी भी मायने रखा करती है क्या? ईशा ने हैरत ज़दा होकर पूछा। हर चीज का इख्तियार मर्द को ही है, रिश्ता बनाना, निभाना या फिर तोड़ देना। ईशा ने बेचैनी से कप जमीन पर रखा। फला का हक तो दिया गया है, मगर क्या रिश्ता जोड़े रखने का हक है? सिफा, ईशा ने बेचैनी से इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मर्द एक ही सांस में 3 बार तलाक का अल्फाज अदा कर दे, इस डोर को एक झटके में तोड़ देता है। अगर निकाह के वक्त औरत की रजामंदी पूछी जाती है तो तलाक के वक्त क्यों नहीं? सिफा फट पड़ी थी। सिफा, प्लीज काम डाउन। ईशा के हाथ में अपने हाथों में मसलने लगी थी, जबकि अब सिफा फूट फूट कर रो दी थी। देखो सिफा, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे क्या मसाए हैं, बॉस का तुमसे क्या रिश्ता है, और क्यों तुम्हें खुद से दूर भेज रहे थे। कहते कहते ईशा ने नरमी से सिफा की आंसू साफ किए। मगर मैं इतना जानती हूँ कि बॉस तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेंगे। सिफा ने बेयकीनी से ईशा की आंखों में देखा। ईशा ने इस बात में सर हिलाया। तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से पहले ही बॉस ने सबको अलर्ट कर दिया था कि तुम आ रही हो। तुम्हारे गिर्द एक हिसार बना दिया था इन्होंने सिक्योरिटी का। ईशा कहती जा रही थी, जबकि सिफा अब बस पलकें झपक झपक कर सुनती जा रही थी। कादर को खास तौर पर हिदायत दी गई थी कि तुम्हारी सिक्योरिटी की। और मैं और सफ़ीर, सिफा ने हैरत से ईशा का मुंह देखा। हम दोनों का डिपार्टमेंट ही बदल दिया गया सिफा, इसलिए कि हम तुम्हारे साथ रह सकें। क्या वो सफ़ीर? सिफा ने फटी फटी आंखों से देखा। हाँ, वो निकम्मा सफ़ीर भी। हम सब साथ हैं। ईशा ने महफूज होते हुए बताया कि सिफा की हैरत की इंतहा न रही। बॉस ने इस कदर प्रोटोकॉल दिया तुम्हें कि मैं तो जेलस ही हो गई। ईशा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। क्या? मगर क्यों? वो दरअसल, ईशा ने अपने सिर खोते हुए गाल छुपाए। बॉस मेरा भी क्रश है। ईशा ने कहते हुए गर्दन झुका ली। सिफा की आंखें पूरी खुल गई। तो इस दिन वॉशरूम में? अब सिफा को कुछ कुछ चीजें समझ आ रही थी। ईशा ने जुबान दांतों तरह दबाई और शर्मिंदगी से इस बात में सर हिलाया। बट आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज। ईशा ने फौरन कान पकड़ लिए। सिफा ने मुस्कुराहट छुपा ली। मैं अपनी सजा पा चुकी हूँ, प्लीज। ईशा ने कान पकड़े ही आंखें मटकाई तो सिफा मुस्कुरा रही। एक कैदी से कैसा हसद? सिफा ने उदासी से कहा। मगर वो तो तुम्हें आजाद कर रहे थे, फिर तुमने पेपर साइन क्यों नहीं किए? ईशा अब सर पीट कर रह गई। इसने अपना बना के छोड़ दिया। क्या असीरी, क्या रिहाई है। ईशा इसका चेहरा देखकर रह गई। वो इतनी सी लड़की कितनी बड़ी बात कह गई थी। सिफा, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? इनकी ऑलरेडी एक फैमिली है, जानती हो? सिफा सर झुका गई। ये जानते हुए भी तुम इनकी जिंदगी में रहना चाहती हो? किसने कहा? एक मिनट, अभी तो तुमने कहा। मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं रहना चाहती ईशा। मुझे जबरदस्ती इब्राहिम ने शामिल किया था अपनी जिंदगी में। मेरी पहचान के साथ खिलवाड़ किया क्या? मेरे माँ बाप ने मेरी कीमत लगा दी, मुझे वनी जैसी लानत की भेंट चढ़ा दिया। क्या मेरा वजूद कोई अहमियत नहीं रखता? क्या मेरी कोई वक़्त नहीं है? आखिर मुझे कोई क्यों नहीं समझता? और सर पकड़कर चिल्लाई। ओके ओके, रिलैक्स, प्लीज तुम ऐसे मत करो, तुम्हारी तबीयत न बिगड़ जाए। सिफा ने ईशा के हाथ झटक दिए। इसने अपने बिखरे बाल चेहरे से हटाए, अपना चेहरा दोनों हाथों से रगड़ा। ईशा, फिर वो कदरे नॉर्मल से अंदाज में बोली। मैंने बस मोहब्बत की है, बेलौस मोहब्बत। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी हूँ, मगर मैं अपनी शनाख्त नहीं बदल सकती। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो मेरे वजूद के साथ कोई भी खेल जाए। आखिरी बात पर सिफा ने एक हिचकी ली। आज इसकी तवक्कुल किसी दूसरे की आज इसकी तो कल किसी दूसरे की। नहीं ईशा,
میں اپنے ساتھ یہ نہیں ہونے دے سکتے۔ اگر ابراہیم نے اتنا بڑا قدم اٹھا کر مجھے اپنایا ہے تو مجھے اون کرے۔ یہ رشتے ناطے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اگر اون نہیں کر سکتے تو جانے دے مجھے، پھر میں چاہے بھیڑیوں کا شکار بن جاؤں یا کسی گاڑی کے نیچے آ کر کچلی جاؤں، پھر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہہ کر صفا جنونی انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ صفا، عشا بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ صفا ننگے پاؤں گلے میں دوپٹہ ڈالے باہر نکل گئی۔ صفا، میری بات سنو، باہر سردی ہے۔ وہ اس کا کوٹ اٹھائے اس کے پیچھے ہی لپکی۔ عشا، میرے پیچھے مت آنا۔ صفا اپنے آنسو صاف کرتے باہر نکل گئی۔ صفا، کیا تم پاگل ہو؟ وہ اس کے پیچھے ہانپتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ عشا، میرے پیچھے مت آؤ۔ کہتے ہی صفا نے دونوں ہاتھوں سے لاؤنج کا دروازہ کھولا جو کہ لان میں کھلتا تھا، مگر عشا سیڑھیوں پر ہی رک گئی۔ سامنے کوئی کھڑا تھا۔ وہ ایک نہیں، وہ 3 لوگ تھے۔ کون؟ صفا کا حلق خشک ہوا۔ اس نے مڑ کر عشا کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تو کون ہو تم؟ عشا نے ماتھے پر تیوری چڑھائی اور فوراً سیڑھیاں اترنے لگے۔ ایک آدمی نے اپنی گن نکال کر صفا کی کنپٹی پر رکھ لی۔ عشا ٹھٹکی۔ صفا نے ایک زوردار چیخ ماری۔ عشا! صفا! اس سے پہلے کہ عشا اس تک پہنچتی ایک آدمی آگے بڑھا۔ اس نے عشا کو دبوچنا چاہا، مگر عشا نے ڈائننگ ٹیبل پر پڑا چاقو اٹھایا، اس کی جانب اچھالا۔ وہ چاقو اس آدمی کے حلق کے آر پار ہو گیا۔ باقی 2 آدمی دنگ رہ گئے۔ ہاؤ ڈیئر یو! عشا نے جھک کر اپنی ٹانگ سے نصب ایک پسٹل نکالی۔ دوسرا آدمی اس تک پہنچتا اس سے پہلے ہی وہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ اب دروازے میں بس ایک آدمی کھڑا تھا جس نے صفا کی گنپٹی پر پسٹل رکھی ہوئی تھی۔ صفا کے سامنے چند پلوں میں گولی چل گئی تھی، چاقو چل گیا تھا، اور تو اور وہ آدمی مردہ حالت میں اس کے سامنے زمین پر پڑے تھے۔ یہ سب کافی تھا اس پر سختہ طاری کرنے کے لیے۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں مولتی۔ گارڈز! عشا حلق کے بل چلائی، مگر اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ جب مین ڈور پورا کھلا، سامنے پوری فوج کھڑی تھی۔ عشا کی آنکھوں میں بے یقینی اور بے بسی اتر آئی۔ وہ قریباً 10 لوگ تھے جو ایک قطار میں کھڑے تھے اور ان کے سامنے مینشن کے 4 گارڈز مردہ حالت میں پڑے تھے۔ عشا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، پھر 5 آدمی دائیں جانب جبکہ 5 آدمی بائیں جانب کھسک کر ایک لائن بنا کر کھڑے ہو گئے۔ سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی۔ اس سیاہ گاڑی کا دروازہ ایک آدمی نے بڑے معطب سے انداز میں کھولا تو ایک آدمی اس میں سے باہر نکلا۔ عشا اپنی کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص 3 پیس سوٹ پہنے آنکھوں پر چشمہ لگاتا ہوا باہر نکلا۔ ایک گارڈ نے جلدی سے اس کے سر پر چھتری سے سایہ کر دیا۔ وہ اب چلا رہا تھا اپنی پوری شان سے۔ عشا اپنی اس جگہ ساکت ہو چکی تھی۔ 2 لوگ آگے بڑھے، انہوں نے عشا کو دبوچ کر زمین پر ہی بٹھا لیا۔ چھوڑو مجھے! وہ ہوش میں آتے ہی مچلنے لگی۔ عشا نے سامنے دیکھا تو صفا ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ آدمی چلتا ہوا آیا۔ گارڈز نے نرمی سے صفا کو اس کے حوالے کیا۔ وہ اس کی دسترس میں آ چکی تھی۔ وہ ایک ہاتھ اس کے گرد حائل کر کے اس کو اٹھا چکا تھا۔ لے چلو اس کو بھی، اس نے عشا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ واپس اپنی گاڑی کی جانب چل دیا۔ گارڈز نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے نرمی سے صفا کو اندر بٹھایا اور پیچھے ہٹا۔ پھر اس نے اپنے کوٹ کا کالر درست کیا اور دوسری جانب سے آ کر اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ گاڑی چلی گئی۔ عشا کو دوسری گاڑی میں لے جایا گیا۔ مینشن خالی رہ گیا، ویران، خاموش، اور وہ لاشیں مین ڈور پر آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے چھوڑ دی گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد فوریا نے آخر کار اس فریم کو کھولنا شروع کیا۔ فریم ہٹایا، نقشہ ہٹا کر ایک طرف رکھا۔ اس کو لگا شاید اس کے پیچھے کچھ ہو، مگر وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ اف، یہاں بھی کچھ نہیں ہے، کہہ کے اس نے نقشہ اٹھا کر واپس فریم میں رکھنا چاہا کہ وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، نیچے گرتا ہوا پلٹ گیا۔ اور جو نقشہ اٹھانے کی غرض سے جھکی ہوئی تھی، چھٹک کر دیکھنے لگی۔ پھر اس نے چھمبے سے گردن ایک جانب گرائی اور پھر اس نے وہ نقشہ اٹھایا۔ اب اس نے الٹے نقشے کو ٹیبل پر بچھائے بیٹھی تھی اور وہ نقشہ تھا سینائی کا۔ عصر کا وقت تھا، روشنی مدھم پڑ رہی تھی۔ دن کا اختتام، شام شروع ہونے سے پہلے رات کا پیش خیمہ۔
ایک نئے باب کی شروعات کا پیش خیمہ، سائے لمبے ہونے لگے تھے، ہر چیز اپنے پیچھے اپنی نشانی چھوڑ رہی تھی، اپنی شناخت، اپنا سایہ۔ وہ قادر کے ساتھ کمانڈر سے ملنے چلا گیا تھا۔ وہ لوگ ایک ویران سے علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ گاڑی رکی تو قادر اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا نیچے اترا، پیچھے ہی ابراہیم بھی جھجکتا ہوا گاڑی سے اتر آیا۔ وہ لوگ چلتے ہوئے خستہ حال سی عمارت کے سامنے آ کر رکے۔ ابراہیم نے اچنبے سے دیکھا، وہاں کوئی نہ بندہ نہ بشر۔ پھر قادر چلتا ہوا عمارت کے اندر پہنچا۔ ابراہیم پیچھے ہی چل دیا۔ اب وہ پیچھے تو مڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے آگے بڑھتا رہا، مگر وہ عمارت بھی خالی تھی۔ ایک کھنڈر۔ بھائی، کیا کوئی مذاق کر رہے تھے؟ ابراہیم کو اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ قادر نے مڑ کر ابراہیم کا چہرہ دیکھا۔ خوفزدہ ہو؟ اس نے ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، مگر یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہتے ابراہیم نے اپنی جیبیں پلٹ کر دکھائیں۔ اس لیے مجھے لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے کندھے اچکائے تو قادر ہنس دیا۔ یار، تم کیوں ایسے سوچتے ہو؟ مگر پھر قادر ذرا قریب ہوا۔ کیا پاکستانی سارے ہی لٹیرے ہیں؟ وہ سرگوشی نما آواز میں کہتا پیچھے ہٹا۔ ابراہیم گڑبڑایا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں مصر سے ہوں۔ قادر نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ پاکستانی اسٹوڈنٹ جو قاہرہ یونیورسٹی میں ایک اسکالرشپ پر آیا ہے اور عنقریب رحمان کرداوی کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے۔ قادر نے محفوظ سے انداز میں ابراہیم کا بایو ڈیٹا بتا ڈالا، جبکہ ابراہیم کا اب صحیح معنوں میں حلق خشک ہوا تھا۔ پھر قادر ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے ابراہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمیں تمہاری ضرورت ہے میرے بھائی، تمہارے پاس آنے والے اس پاور کی ضرورت ہے جسے تم انجان ہو، تمہارے اختیارات کی ضرورت ہے جس پر تمہارا حق ہونے والا ہے، تمہاری پہچان کی ضرورت ہے جو اب تمہیں ملنے والی ہے۔ وہ نرم سی آواز میں کہہ رہا تھا، جبکہ ابراہیم کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے قادر کا ہاتھ چھٹکا۔ تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو۔ میں حریہ سے محبت کرتا ہوں، میرا اس کے باپ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کسی اختیار کا، کسی عہدے کا طلبگار نہیں۔ میرا رحمان کرداوی سے کوئی لینا دینا نہیں، سوائے اس کی بیٹی کے۔ کہتے کہتے ابراہیم کی شربتی آنکھوں سے شعلے روشن ہو چکے تھے۔ ریلیکس ریلیکس، کہتے قادر نے سرنڈر کرنے کے انداز میں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ سفیر کہاں ہے؟ اب کی بار ابراہیم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آؤ اس سے مل لیتے ہیں، کہتے قادر نے اپنے پاؤں تلے بچھا ہوا ایک کارپیٹ اپنے جوتے کی نوک سے ہٹایا۔ وہاں سے ایک دروازہ سا بنا ہوا تھا۔ ابراہیم ٹھٹکا، وہ کوئی تہ خانہ تھا۔ پھر قادر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے مخصوص سے انداز میں دستک دی۔ اس نے ایک ساتھ 5 بار دستک دی۔ پھر وہ ایک پل کے لیے رکا، پھر اس نے ایک دستک دی اور 2 پل کے لیے رک کر 4 بار ایک دستک دی۔ یہ کوئی کوڈ تھا۔ ابراہیم آئیبرو سکیڑے کھڑا تھا کہ اس تہ خانے کا دروازہ کھل گیا۔ وہاں نیچے سیڑھیاں تھیں۔ آؤ۔ قادر نے نیچے اترتے ہوئے ابراہیم کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ ساکت کھڑا تھا۔ ڈرو مت، قادر نے بھروسہ دلایا تو ابراہیم نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ قادر کے ہاتھوں میں دے دیا۔ وہ لوگ سیڑھیاں اتر آئے۔ وہ کوئی بیسمنٹ نہیں تھا، وہ ایک ٹنل تھا، ایک بہت وسیع ٹنل، ایک بنکر نما ٹنل۔ وہ لوگ ایک تنگ گلی میں چلتے جا رہے تھے۔ دائیں بائیں جانب چھوٹے چھوٹے کمرے سے بنے ہوئے تھے جو کہ لاکڈ تھے۔ قادر آگے بڑھتا رہا، پیچھے پیچھے ابراہیم بھی دم سادے چلتا رہا۔ ایک طویل راستہ طے کرنے کے بعد وہ لوگ ایک کمرے کے باہر آ کر رکے۔ اس کمرے کے باہر 1 درجن سے زیادہ لوگ موجود تھے جو کہ سپاہیوں کی طرز کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اس دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ قادر نے سلام کیا، ان لوگوں نے جواب دیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ قادر معطب سے انداز میں اندر داخل ہوا، جبکہ ابراہیم دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ اگر ان لوگوں کو اس کی کسی بات کا غصہ آ گیا تو یہاں سے تو لاشیں گلنے سڑنے کی بو باہر نہیں جائے گی۔ سامنے ایک بڑی سی تختی دیوار میں آویزاں تھی، یقیناً ایک عطل حکم تھا۔ وہ لوگ اندر پہنچے تو کمرے میں ایک کونے میں ایک آدمی ایک چھوٹی سی جائے نماز پر بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ قادر نے بلند آواز میں سلام کیا اور وہیں معطب سا کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے قرآن پاک بند کیا، اس کو غلاف میں لپیٹ دیا، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور قرآن
اونچائی پر بنے ایک بک شیلف کے ریک میں رکھ دیا۔ پھر وہ مڑا۔ وہ ایک یونیفارم میں ہی ملبوس تھا۔ وہ سب لوگ ایک ہی قسم کے لباس میں تھے، جیسے کوئی فوجی وردی ہو۔ اس نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ وہ چلتا ہوا آ کر وہاں رکھی ایک میز کی سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا اور ان دونوں کو بھی بیٹھنے کی دعوت تھی۔ ابراہیم اور قادر مہمان کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر کمانڈر نے اپنی میز پر رکھی گھنٹی بجائی۔ وہ کوئی برقی گھنٹی نہیں تھی، بس ہاتھ سے بجانے والی ایک گھنٹی۔ ایک سپاہی معطف سا اندر کھڑا ہوا۔ مہمان کی تواضع کرنے کے لیے کچھ لاؤ۔ انہوں نے مسکرا کر ابراہیم کی جانب دیکھا جو کہ مسترب سا بیٹھا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس سفیر کو بلوا دیں۔ ابراہیم نے جلدی سے بولا تو کمانڈر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ سفیر کو بھی لے آؤ، انہوں نے مڑ کر لڑکے سے کہا تو وہ سر کو خم دے کر وہاں سے چلا گیا۔ کمانڈر ایک درمیانی عمر کے شاندار سے عرب مرد کے، ان کی خط کی ہوئی خوبصورت سی داڑھی، ان کے تیکھے سے نکوش مگر ہر قسم کے تکبر سے عاری صاف شفاف سا مسکراتا ہوا چہرہ۔ ابراہیم کو ایک پل کے لیے لگا وہ کوئی صوفی بزرگ ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ان کے بدن پر وہ فوجی لباس دیکھا۔ صوفی تو جہاد نہیں کرتے، کم از کم بدنی جہاد نہیں۔ ہاں، کچھ صوفیانے نے کیا ہے بدنی جہاد، مگر صوفیہ جہاد بالسان کرتے ہیں۔ وہ اپنی زبان سے، اپنے علم سے جہاد کیا کرتے ہیں، مگر ہر جہاد کرنے والے کا چہرہ ایسا ہی ہوتا ہے، پرنور۔ کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کچھ دیر ابراہیم کو دیکھ کر نرم سے لہجے میں کہا۔ ابراہیم نے تھوک نکلا۔ اب خوف ختم سا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھ سے کیا چاہیے؟ اس نے بنا کسی تمہید کے پوچھا۔ دو چیزیں۔ انہوں نے 2 انگلیاں کھڑی کی۔ کون کون سی؟ ابراہیم نے اب قدرے بے چین ہوا کہ ان کو آخر اس سے کون سی 2 چیزیں چاہیے۔ کمانڈر نے ایک انگلی کھڑی کی۔ جہاد بلید اور جہاد بلمال۔ انہوں نے دونوں انگلیاں آپس میں ملا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ابراہیم نے اچنبھے سے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ ہمیں تمہارا ہاتھ چاہیے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ میز پر ٹکا دیے اور دونوں ہاتھ میں انگلیاں باہم دھسا دی۔ ابراہیم کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ اس نے تھوک نکلا۔ میں نے کچھ چوری نہیں کی۔ پھر ہاتھ کیوں؟ اس کو لگا اس کا ہاتھ کاٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ کمرے میں ایک زوردار کہکا گونجا۔ ابراہیم حیرت سے کبھی سامنے کمانڈر کو دیکھتا تو کبھی اپنے سامنے بیٹھے قادر کو دیکھتا۔ پھر اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا تو ان لوگوں کے کہکے تھم گئے۔ ایک نوجوان سپاہی ٹرے میں کچھ کھجوریں اور ایک گلاس دودھ لے کر آیا۔ اس نے لا کر وہ ابراہیم کے سامنے رکھا۔ ابراہیم ٹھٹک کر کمانڈر کو دیکھنے لگا۔ بسم اللہ کرو، انہوں نے قدرے دوستانہ انداز میں کہا تو ابراہیم نے جھجکتے ہوئے کھجور اٹھا لی اور کھا لی۔ اسی دوران دوبارہ دروازہ کھلا تو ایک سپاہی کے ساتھ سفیر اندر آیا۔ سفیر؟ ابراہیم جھٹکے سے اٹھ کھڑا۔ وہ آگے بڑھا اور سفیر کو گلے لگا لیا۔ سفیر میرے بھائی، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کی پشت تھپتھپاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ بھائی؟ ادا، سفیر کہہ کر اونچی آواز میں رو دیا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں ضبط کی سرخی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سفیر کو گلے لگائے کھڑا رہا۔ اب سفیر کے لیے بس ابراہیم کی اس دنیا میں رہ گیا تھا۔ وہ چند دنوں کا تعلق ان دونوں کے لیے کسی بھی رشتے سے گاڑھا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ کچھ دیر بعد سفیر اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد الگ ہوا۔ کمانڈر حیرت زدہ سے ابراہیم کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کیسے کسی انجان اجنبی انسان کے لیے اتنا حساس تھا؟ کمانڈر نے اس کے دل کو پہچان دیا تھا۔ یہی دل چاہیے تھا ان کو اپنے مقصد کے لیے، اپنے کاز کے لیے۔ ایک طویل وقفہ آیا۔ وہ لوگ خاموش بیٹھے تھے۔ پھر ایک گہری سانس اس کمرے میں خارج کی گئی اور وہ سانس خارج کرنے والا ابراہیم تھا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اس نے بنا کسی توقف کے کمانڈر کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ پرسکون سے تاثرات لیے بولے۔ میرے پاس اس وقت صرف اپنی جان ہے، وہی دے سکتا ہوں۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ کمانڈر نے آئیبرو اچکا کر اس کو دیکھا۔ وہ نوجوان سا لڑکا، وہ خواب دیکھنے والا لڑکا،
جس نے ابھی زندگی نہیں دیکھی تھی، وہ اپنی جان دینے کی بات کر رہا تھا، مگر ہمیں بس تمہارا ہاتھ چاہیے۔ وہ دوبارہ پرسکون سے بولے۔ سفیر نے پریشان ہو کر ابراہیم کو دیکھا۔ کمانڈر پرسکون سے انداز میں سیدھے ہو کر بیٹھے۔ ہمیں تمہاری طاقت چاہیے۔ جہاد، جہاد بلید، جہاد بالمال۔ بتاؤ کیا کر سکتے ہو؟ جہاد، یہ جہاد؟ انہوں نے ابراہیم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میرے پاس کوئی مال نہیں۔ ابراہیم نے اپنی خالی ہاتھ سامنے کر دیے۔ آئے گا، سب کچھ آئے گا، مال بھی اور اختیار بھی، بس تمہیں ثابت قدم رہنا ہے۔ مگر میں اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ ابھی تم نے کہا کہ تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز جان ہے۔ انہوں نے اس کو یاد دلایا۔ میں نے قیمتی نہیں کہا تھا، ریا میری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے فوراً ان کی اصلاح کی۔ کمانڈر ہلکا سا مسکرا دیے۔ میری بھی بیوی تھی۔ وہ زخمی سا مسکرائے۔ اس نے سب نے چونک کر دیکھا۔ بیوی نہیں، محبوبہ، محبوب ترین ہستی۔ وہ کہنے لگے تو سب حیرت کا مجسمہ بن گئے۔ وہ پہلی بار اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میرے 2 بچوں کی ماں مجھے بہت عزیز تھی۔ کچھ محبت کی شادی تو کچھ دین سے قریب ہو کر میں نے اس کو بہت محبوب رکھا تھا۔ میں نے جتنا دین کا مطالعہ کیا، میرا دل اس کے لیے نرم پڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ میں نے اس کے لیے اپنے سارے اصول بھی قربان کر دیے۔ مگر پھر کہتے کہتے کمانڈر کی آنکھوں میں سرخی اتری۔ میں نے جیسے ہی تنظیم جوائن کی اور جہاد کا اعلان کیا، وہ میرے فیصلے کے مخالفت کرنے لگی۔ کہتی تھی کہ آپ مارے جائیں گے۔ پگلی کو لگتا تھا کہ اگر جہاد نہیں کروں گا تو زندہ رہوں گا۔ وہ سر جھکائے ہلکا سا ہنس دیے۔ میں نے بھی کہا کہ مارے جانے کے خوف سے جو گھروں سے نہیں نکلتے، ان کو منافق کہا جاتا ہے، اور قرآن میں ان کے لیے سخت احکامات آئے ہیں۔ مگر وہ نہیں مانی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکے، اور پھر ایک دن میرے بچوں کو لے کر چلی گئی، بنا مجھے بتائے۔ کمرے میں سناٹا تھا، حتیٰ کہ کسی کی سانس لینے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، بہت زیادہ، مگر کیا پھر آپ کو وہ ملی؟ ابراہیم نے بے ساختہ ہی پوچھا۔ کمانڈر نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ ابراہیم کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ کمانڈر نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ملی تو شہر اغیار سے۔ سب نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ وہ یہودیوں کے ایک ایجنٹ کے ساتھ مل کر ان کے پاس چلی گئی۔ اس ایجنٹ نے اس کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ کہا کہ وہ لوگ ہماری تنظیم کو ختم کرنے والے ہیں، پر اگر وہ اپنے شوہر کا پتہ بتا دے گی تو وہ لوگ مجھے زندہ چھوڑ دیں گے۔ وہ پگلی بھی مان گئی۔ ایک بار پھر سے سناٹا چھا گیا۔ میری محبت میں ہی میرے ساتھ غداری کر گئی۔ پھر کیا ہوا؟ نے خشک ہوتے حلق کے ساتھ پوچھا۔ پھر کیا؟ ان لوگوں نے ہمارے ٹھکانے پر حملہ کر دیا، مگر وہ ناکام رہے۔ پھر کیا وہ آپ کو مل گئی؟ ابراہیم بس اسی نقطے پر اٹکا ہوا تھا۔ ہم نے جوابی حملہ کیا۔ ایک اچھی خاصی لڑائی ہوئی۔ ان لوگوں کے کچھ بندے ہم نے پکڑ لیے۔ تمہیں پتا ہے ان لوگوں نے کیا کیا؟ ابراہیم سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی کے بدلے اپنے قیدی مانگے۔ کمانڈر کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ پھر ابراہیم کا صبر جواب دے رہا تھا۔ میراثی ہو گیا۔ ہم لوگ ان کے قیدی لے کر طے شدہ ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ اب دونوں گروپ آمنے سامنے تھے۔ کمانڈر نے گہری سانس لی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے، مگر میرے دل میں ایک اس کے لیے محبت باقی نہ رہی تھی۔ میرا دل ریسا ریسا ہو چکا تھا۔ میرے لیے میرا مقصد بڑا تھا، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو گولی مار دی۔ کہہ کر کمانڈر نے ڈھال سے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گئے۔ کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ اور آپ کے بچے؟ کچھ دیر بعد ابراہیم کے الفاظ گونجے۔ وہ پہلے ہی مر چکے تھے۔ ان لوگوں نے میرے بچے ہی پہلے مار ڈالے تھے۔ ایک آنسو کمانڈر کے دائیں آنکھ سے بہہ نکلا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کرتے ہیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔